الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں اور بہت ہی قیمتی دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان کے دن اور ان کی راتیں ایک ایک ان کا لمحہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ ہمیں ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر رات ہم پا سکیں۔ میرے بھائیوں، آج کا ٹاپک بہت ہی مناسب ہے اور وقت کے حساب سے ہے، اور اس ٹاپک پہ دھیان دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ جنت کی نعمتیں اور جنت میں جانے کے کون کون سے کام ہیں ان کو آج جانیں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے جنت کی نعمتوں کا تصور کرنا ممکن نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی دل پر اس کا کھٹکا گزرا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے۔ جنت میں جب ہم جائیں گے تو دنیا میں ایک دوسرے سے رنجش ہوتی ہے، کدورت ہوتی ہے، جلن اور حسد رکھتے ہیں، لیکن جنت کی زندگی ہر طرح کے جلن کو، ہر طرح کی کدورت کو، ہر طرح کی رنجش کو ختم کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ۔ ان کے دلوں میں جو رنجش اور کینہ تھا ہم ان سب کو نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ جنت کا لباس کیا ہوگا؟ جنتیوں کو سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، اور وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ جنت میں جو جنتیوں کو بیویاں دی جائیں گی، ان کی کیا صفت بتائی ہے اللہ اور اس کے رسول نے؟ اللہ نے فرمایا: وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ وہ جوان کنواری ہوں گی، ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الصادق المصدوق نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ یُرَىٰ مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ۔ ہر جنتی کو موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں دی جائیں گی۔ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے دکھائی دے رہا ہوگا۔ ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ دراصل ان کی خوبصورتی کو درشاتا ہے۔ اور صحیح الترغیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما ولملأته ریحا ولنسیفها من رأسها خیر من الدنیا وما فیہا۔ کہ اگر جنتی عورتوں میں سے ایک عورت زمین پر جھانک دے تو پوری زمین میں روشنی پھیل جائے۔ وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور خوشبو سے پوری کائنات کو بھر دے۔ وَلَنَسِيفُهَا مِنْ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو بیچ کر کے اس
ایک عورت کے سر کے دوپٹہ کی قیمت بھی نہیں نکالی جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان بہنوں کے لیے بھی شوہر کا انتظام کرے گا جن کے پاس دنیا میں شوہر نہیں تھا، یا ان کا شوہر جنت میں نہیں جا سکا۔ ایسی بہنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر شوہر کا انتظام کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی کرم ہے کہ جنت میں 4 طرح کی نہریں بھی ہوں گی۔ پانی کی نہر الگ ہوگی، دودھ کی نہر الگ ہوگی، شراب کی نہر الگ ہوگی، ایسی شراب جس میں نشہ نہیں، اور خالص شہد کی نہر الگ ہوگی۔ وہاں پر کھانا بھی من پسند ہوگا، جو چاہیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھانا پیش کیے جانے کی کیفیت بیان فرمائی، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے آئیں گے جائیں گے، جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کی عمر زیادہ نہیں ہوگی، ویسے ہی رہیں گے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے ایک انسان لطف حاصل کرتا ہے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، آب خورے لے کر، جگ لے کر، اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے بھری ہوئی ہو، لیکن ایسی شراب لا يصدعون عنها ولا ينصفون، کہ جس سے نہ سر میں درد ہو اور نہ ہی عقل میں فطور آئے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے لیے ہوئے ہوں گے جو ان کی پسند کے ہوں گے، پسندیدہ میوہ لائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے اور پیش کریں گے ہمیں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت، ایسے گوشت جو انہیں پسندیدہ ہوں گے۔ تو جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پر بھی اس کا کھٹکا نہیں گزرا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا کون ہوگا؟ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی ہستی سب سے انسانوں کے افضل انسان ہوں گے۔ کون ہیں وہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے آپ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی خوبی کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا تو ان کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کے جیسے چمک رہی ہوں گی، ان کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کے جیسے چمک رہی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، جنتیوں کے جسم میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی، بلغم پیشاب پیخانے سے بالکل وہ پاک ہوں گے، انہیں پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور بلغم اور تھوک سے بالکل وہ پاک ہوں گے۔ ان کی کنگھیاں جو ہوں گی بال سنوارنے کے لیے وہ سونے کی ہوں گی، اور ان کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو مشک کی ہوگی، کستوری کی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی مشک جیسے ان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، اور یہی پسینہ دراصل پیشاب اور پیخانے کی ضرورت کو پوری کر دے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے بتایا تھا کہ جنتی نہ تھوکیں گے اور نہ ہی پیشاب پیخانہ کریں گے اور بلغم سے بھی پاک ہوں گے، تو صحابہ کرام نیکیوں کے رسیا تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کا کھانا کہاں جائے گا آخر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا کھانا صرف ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور انہیں تسبیح اور تحمید کا الہام بھی کیا جائے گا، انہیں
تسبیح اور تحمید کا الہام بھی کیا جائے گا جیسا کہ تمہیں سانس کا الہام کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جنت میں جنتی اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو الہام فرمائے گا۔ جنت کے دروازے کتنے ہوں گے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جنت کے درجات کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی دوری ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ دوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اگر تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنت کا سب سے اوپر والا درجہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ جنت کہاں ہے؟ جنت 7 آسمان کے اوپر ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ 7 زمین کے نیچے ہے۔ جنت کے برتن کیا ہوں گے؟ جنت کے برتن کس چیز کے ہوں گے؟ جنت کے برتن خالص سونے کے ہوں گے، جس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، جیسے آج زیوروں میں ملاوٹ کر کے زیور بنایا جاتا ہے۔ خالص سونے کے برتن ہوں گے۔ جنت کے محلات کیسے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے بڑے بڑے محل ہوں گے، بالا خانے ہوں گے، غرفے ہوں گے، جن کے اوپر بھی بنے ہوئے بالا خانے ہوں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آج اگر کسی کا محل نہر کے اندر بنایا گیا ہو تو کتنا قیمتی اس کا محل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسا انتظام کیا ہے کہ جنت میں محلات تو ہوں گے، لیکن ان محلات کے نیچے میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہروں کے بیچ میں ہمارے محلات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ جنت کے خیمے کیسے ہوں گے؟ ٹینٹ کیسے ہوں گے جنت کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ طولها 60 میلا، کہ مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو اندر سے تراشے ہوئے ایک موتی سے بنا ہوا ہوگا۔ موتی کو تراش کر کے خیمہ بنایا گیا ہوگا۔ اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی۔ اس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ ذرا ہم جنت کے درخت کو بھی دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہوگا۔ جنت کے ہر درخت کا تنا بھی سونے کا ہوگا، سونا کا تنا ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں درخت لگانا چاہیں تو اس بات کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے، جو آدمی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے غرست لہ بہا نخلۃ فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے، جس کی ٹہنیاں، جس کے تنے سونے کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسموں پر بال نہیں ہوں گے، ان کو مونچھ نہیں آئے گی، ان کو داڑھی نہیں آئی ہوگی، وہ سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، نہایت ہی خوبصورت ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابناء 30 او 33 سنہ، ان کی عمریں 30 یا 33 سال کی ہوگی۔ عورتیں بھی 30 یا 33 سال کی ہوں گی، مرد بھی 30 اور 33 سال کے ہوں گے، اور ان کے جسم پر بال بھی نہیں ہوں گے، داڑھیاں نہیں ہوں گی۔
کیونکہ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے گا۔ جنت میں بازار بھی ہوگا۔ آج ہم مارکیٹنگ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جنت میں ہفتے میں ایک دن کی خاص مارکیٹنگ ہوگی، اس مارکیٹنگ میں اللہ کا دیدار بھی ہوگا، جو دیدار جنت کی نعمتوں میں سب سے بہتر چیز ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں جنت والے ہر ویک جمعہ کے دن وہاں آئیں گے۔ شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے کپڑوں اور چہروں پر مٹی ڈالے گی، لیکن یہ مٹی کس چیز کی ہوگی؟ یاد رہے کہ یہ مٹی مشک کی ہوگی۔ سبحان اللہ، مشک کی مٹی ہوگی جو ان کے کپڑوں اور چہروں پر پڑے گی۔ اس سے ان کے حسن و جمال میں، ان کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹ کر آئیں گے جبکہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو ان کی بیویاں ان سے کہیں گی، اللہ کی قسم آپ یہاں سے گئے تھے اور لوٹ کر آئے ہیں تو اور زیادہ آپ خوبصورت ہو چکے ہیں۔ تو وہ بھی اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ تم بھی اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد اور خوبصورت ہو گئی ہو۔ تو مارکیٹنگ بھی کرنے کا موقع ملے گا جنت میں۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، جنت میں سب سے بڑی چیز جو حاصل ہوگی جنتیوں کو، وہ کیا حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا نصیب ہوگا۔ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنتیوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ کیا تھا جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہماری ضرورت پوری نہیں کر دی؟ کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم سے آزاد نہیں کر دیا؟ اب کیا چاہیے ہمیں؟ سب کچھ تو مل چکا ہے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد جنتی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہوگا، لیکن اس دیدار سے محروم کیے جائیں گے کون؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کفار و مشرکین جو جنتی نہیں ہوں گے اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت کی نعمتوں کا اندازہ لگانا ہو تو جنت میں سب سے نیچے درجے کے جنتی کی نعمت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ جنت میں سب سے نچلے درجے کا جنتی کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جواب دیا کہ وہ آدمی ہوگا جو جنت والوں کے جنت میں جانے کے بعد آئے گا۔ سارے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تب سب سے اخیر میں وہ آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے جاؤں جب کہ سارے لوگوں نے اپنے اپنے گھر کو سنبھال لیا ہے اور سب نے اپنا اپنا انعام حاصل کر لیا ہے، اب تو کہیں جگہ باقی نہیں رہی، اس کو دکھائی نہیں دے گا کہ کہیں جگہ اور بھی باقی ہے۔ اسے کہا جائے گا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی پوری بادشاہت جیسی بادشاہت تجھے عطا کر دی جائے؟ یعنی ایک بادشاہ کے پاس جو بھی ہوتا ہے، بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس، ویسے بادشاہ کی سی بادشاہت تجھے عطا کر دی جائے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میں نے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے جیسی بادشاہت تجھے دے دی، اور اس جیسی ایک اور اس جیسی ایک اور اس جیسی ایک اور اس جیسی ایک اور۔ وہ کہے گا،
اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا لک وعشرۃ امثالہ ولک ما اشتہت نفسک ولذت عینک، دیکھو یہ تو تیرے لیے مل ہی گیا، اور میں تجھے اس جیسی 10 بادشاہتیں اور عطا فرماتا ہوں، اور تیرے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی تو تمنا کرے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، لذت ملے گی۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ، جنت میں سب سے کم نعمت پانے والے کی نعمت یہ ہے تو اونچے درجے کے جنتیوں کی نعمتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جنت میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ الصادق المصدوق نے صحابہ کے سامنے میں یہ بات بتائی تھی۔ صحابہ نیکیوں کے رسیا تھے، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پھر آتے ہیں تو بتاتے ہیں ان کی صفات، ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم کرانے کے لیے کسی سے طلب نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ شرکیہ دم کرتے تھے، اور نہ ہی وہ بدشگونی لیتے تھے، اور اپنے رب پر اعتماد کرتے تھے۔ دم کرنا جائز ہے لیکن شرکیہ دم کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی سے دم کرنے کی گزارش کی جائے تو یہ بھی بہتر نہیں ہے، بلکہ خود سے دم کرنا چاہیے۔ یہ بہتر طریقہ ہے کہ خود سے ہم دم کریں اور اللہ رب العالمین سے راضی رہیں، اپنے رب کے فیصلے سے خود کو راضی رکھیں۔ میرے بھائیوں، جنت میں امت محمدیہ کی کتنی تعداد داخل ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدھے جنتی امت محمدیہ سے ہوں گے۔ انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ آدھے دوسری امتوں کے جنتی ہوں گے اور آدھے جنتی امت محمدیہ سے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت کے دن تک جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخاطب ہیں۔ نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائیں۔ میرے بھائیوں، جنت میں موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ ینادی مناد ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، پکار لگانے والا پکار لگائے گا کہ تمہیں اب زندہ رہنا ہے، تم پر اب کبھی موت طاری نہیں ہوگی، اب تمہیں زندہ رہنا ہے، تم پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ محترم بھائیوں، جنت میں کون جائے گا؟ جنت کا راستہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے ان بندوں کو بناتے ہیں جو پرہیزگار ہوں۔ دنیا میں ہم اپنے ماں باپ کے وارث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرہیزگار لوگ جنت کے وارث بنیں گے، وراثت ملے گی ان کو جنت کی، اس لیے پرہیزگار بنیں، جنت کی وراثت پائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو طبیعت پر سخت گزر جانے والے کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوات
کے ذریعہ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جنت چاہیے تو دل نہیں کرتا ہے، وہ کام کرنا ہوگا۔ جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے من کی چاہت پوری کرنے پر۔ من کی چاہت جو بھی ہے، من کی چاہت جو بھی ہے وہ پوری کرتے ہیں تو جہنم کا راستہ کھلا ہوتا ہے۔ لیکن اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں، رب کی مرضی کو سامنے میں رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں اطاعت پر، صبر کرتے ہیں گناہوں سے بچنے پر، صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی تقدیر پر، تو اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جو انکار کریں۔ کہا گیا من ابا یا رسول اللہ، آخر جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کرے گا؟ کیا کوئی ہوگا جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا جنت میں داخل ہونے سے۔ کیا ہم جنت میں داخل ہونے سے کا انکار نہیں کر رہے؟ جنت نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تو ہم جنت میں جانے سے انکاری ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ گویا کہ نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر کا اہتمام کریں گے، شریعت کے خلاف زندگی گزاریں گے، سماج کے رسم و رواج کا بائیکاٹ کریں گے تو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرط ہے۔ جنت میں لے جانے والے کچھ خاص کام ہیں جو ہمیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ تم سب کے سب اللہ سے ڈرو، 5 وقت کی نمازیں قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوشی ادا کرو، اور اپنے حاکم کی اطاعت کرو، اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ہیں عبادات جن کا اہتمام کریں گے اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں داخلہ آسانی فرمائے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں داخلہ آسان فرمائے گا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے جنت میں داخل ہونے سے اس کو موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ما ترکتها عقیب کل صلاۃ، میں نے کبھی بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ترک نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنی تھی کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت میں داخلے کے بیچ موت کے علاوہ اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں رہتی۔ فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنن مؤکدہ، جس کو سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ سنن مؤکدہ کیوں کہتے ہیں یا سنت مؤکدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی تاکید ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بهن بيتا في الجنة۔ جو مسلمان بندہ دن اور رات میں 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے فرائض کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کہاں؟ جنت میں گھر بناتا ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔
اور ہر دن ہم ان 12 رکعتوں کی پابندی کر کے ایک گھر جنت میں بنا سکتے ہیں۔ جب اس حدیث کو سنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ، جب سے میں نے یہ بشارت سنی تب سے 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ پھر ان کے بعد کے راوی، ان کے بعد کے راوی، ان کے بعد کے راوی، سارے رواة جب اس حدیث کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن، جب سے میں نے یہ بشارت سنی تب سے 12 رکعتیں میری نہیں چھوٹی۔ تو کیا ہم سن چکے ہیں تو کیا ان 12 رکعتوں کو پامال کریں گے؟ اگر جنت چاہیے تو ان 12 رکعتوں کو پامال نہ کریں، ہمیشہ ہر وقت جہاں بھی رہیں ان 12 رکعتوں کی پابندی کریں۔ جنت میں داخلہ ملتا ہے چاشت کی نماز سے بھی۔ چاشت کی نماز پڑھیں، جس کو اوابین کی نماز کہہ لیجئے، جس کو چاشت کی نماز کہہ لیجئے، جس کو صلاۃ الضحیٰ کہہ لیجئے، یہ ساری نمازیں ایک ہی نماز ہے۔ سورج نکلنے کے 10-12 منٹ کے بعد سے سورج ڈھلنے کے پہلے تک جو نماز پڑھی جائے گی اس کو چاشت کی نماز کہیں، اوابین کی نماز کہیں، صلاۃ الضحیٰ کہیں، سب ایک ہی نماز ہے۔ اس کی تعداد 2 سے 8 رکعت تک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلسلہ الصحیحہ کی اس روایت میں بیان فرمایا من صلی الضحیٰ 4 وقبل الاولی 4 بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ جو آدمی چاشت کے وقت 4 رکعتیں پڑھے اور پہلی نماز یعنی نماز ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ 12 رکعت سنن مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت، کل ملا کر یہ 12 رکعت سنن مؤکدہ ہے جن کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سید الاستغفار کا اہتمام کریں تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اسے پڑھ لیتا ہے صبح میں اور شام تک اس کی موت ہو جاتی ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص یقین کے ساتھ اسے شام میں پڑھتا ہے اور صبح تک اس کی موت ہو جاتی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اتنی عظیم بشارت ہم نے سن لیا، تو کیا اگر ہمیں یہ دعا یاد نہیں ہے تو ہمیں یاد نہیں کر لینی ہے؟ جی ہاں، ہمیں یہ دعا یاد کر لینا چاہیے، اور صبح اور شام میں یقین کے ساتھ اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی ہے۔ اسی طریقے سے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے محل بنائے گا۔ السلسلہ الصحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، جو شخص مکمل سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ دنیا میں کسی نہر کے اوپر ایک محل اگر خریدنا چاہیں تو ارب پتیوں کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے خریدنا، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا جس کی ایک اینٹ سونے کی دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، صرف 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں تو سبحان اللہ۔ اسی لیے اس حدیث کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تب تو یہ سورہ بہت زیادہ پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب، اللہ اکثر و اطیب، اللہ تو اور زیادہ دینے والا اور بہت اچھا ہے۔ مانگو، لو، جتنا چاہو
مانگ لو، جتنا چاہو لے لو۔ جنت میں داخل کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دی، اس کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبان کو کنٹرول میں رکھا، شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھا، جنت کی گارنٹی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء و جوارح زبان سے التجا کرتے ہیں، اتق اللہ فینا فانما نحن بک، اے زبان ہم سب کا خیال رکھنا، ہم سب کے بارے میں اللہ کا ڈر رکھنا، اگر تو ٹھیک رہی ہم سب ٹھیک رہیں گے، تو خراب ہو گئی ہم سب خراب ہو جائیں گے۔ تو زبان پہ لگام رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، جنت کی گارنٹی ہے۔ جھگڑے اور مذاق میں بھی جھوٹ سے بچنا، جھگڑے سے بچنا اور اچھے اخلاق کا حامل بننا، یہ گارنٹی ہے جنت میں داخلے کی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، میں اس شخص کو جنت کے ادنا درجہ میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور میں اس شخص کو جنت کے درمیانے حصے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، اور میں اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجے پر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ گویا کہ جنت کے سب سے اونچے درجے پر اچھا اخلاق رکھنے والوں کو رکھا جائے گا، اور پھر جو آدمی جھگڑے لڑائی سے اجتناب کرتا ہے اس کو اس کے نیچے، بلکہ جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے نیچے، اور پھر جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے لڑائی سے بچے اس کو اس کے نیچے رکھا جائے گا۔ بہرکیف جنت ملے گی جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے، جنت ملے گی جھگڑے لڑائی سے بچنے کی وجہ سے، جنت ملے گی اخلاق کو اچھا رکھنے کی وجہ سے۔ راستے سے یہاں تک کہ اگر ہم تکلیف دہ چیز دور کر دیتے ہیں نا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جنت سے نوازتا ہے۔ راستے سے گزر رہے تھے، کانٹا دیکھا، پتھر دیکھا، کیل دیکھا، کوڑا دیکھا، اس کو ہٹا دیا، اس میں کچھ ہمارا نقصان نہیں، لیکن یہ بھی نیکی ہے، اور نیکی ایسے کہ جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا تو کانٹے والی ٹہنی اس نے دیکھی، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے مسلمانوں کے راستے سے ضرور ہٹاؤں گا تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ چنانچہ اس نے اس کو لیا، ہٹا دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہاں پہ ذرا رک کر کے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک شخص غیر مسلم اپنے مسلم دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پہ کہیں جا رہا تھا۔ اس کے مسلم دوست جو دیندار تھا اس نے دیکھا ایک جگہ پر اینٹ پتھر جو راستے میں ہے، وہ موٹر سائیکل روکا اور اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اس کا جو غیر مسلم دوست تھا اس کے اوپر غصہ ہو گیا، اس نے کہا کہ تم معمولی پتھر ہٹانے کے لیے بائک روک دیتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس سے پتھر کو ہٹانے میں بھی اجر ہے، یہاں تک کہ یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی، اور کچھ نہیں کہا تھا اس آدمی نے، تو عجیب طریقے سے اس کے اندر احساس پیدا ہوا کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ معمولی
راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے سے بھی جنت کی گارنٹی ہے۔ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسٹڈی کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے یتیم کی کفالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور بیچ والی انگلی کو دونوں کو ملایا اور ہلکی سی دونوں کے بیچ دوری رکھی۔ تو یتیموں کی کفالت کریں، جنت کی گارنٹی ہے۔ اسی طریقے سے بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی عیادت کرنے میں بھی جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ تم خوش رہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، اور تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔ اللہ کے لیے اگر ہم مسجد بناتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تو اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے ایک گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بنائے، چاہے وہ چھوٹی ہو جتنی کسی پرندے کا گھونسلہ، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یعنی چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی بنائے، پرندے کے گھونسلہ کے برابر بھی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور اگر مسجد مکمل نہ بنا سکے تو تھوڑا حصہ بھی ڈالنا جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے حج مبرور۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو حج مبرور کرے اس کا بدلہ جنت ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حج مبرور کیا ہے کہ ایک بندہ حج کر کے آئے تو اس کے بعد اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ اب وہ شریعت کا پابند بن جائے، اب وہ برے کاموں کی طرف دھیان نہ دے اور اچھے کاموں کا عادی بنے، برائیوں سے بچتا ہو، نیک کام کرتا ہو، اللہ کا حق ادا کرتا ہو، بندوں کا حق ادا کرتا ہو۔ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے اولاد کی موت پر صبر کرنا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب کسی بندے کا بیٹا یا اس کی بیٹی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کو قبض کر لیا، اس کی روح نکال لی؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں یا اللہ۔ تو اللہ پوچھتا ہے، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی روح نکال لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں اے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، حمدک واسترجع، کہ اللہ اس نے تیرا شکر ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ یعنی اس نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت دے رکھی تھی، اللہ نے وہ امانت واپس لے لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں سے آنسو نہ گرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کی وفات ہوئی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، آنکھوں سے آنسو گر سکتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے سے خود کو راضی رکھا، چیخ چلاہٹ سے بچا رہا، ماتم اور واویلا سے بچا رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، دیکھو میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل پہ لکھو بیت الحمد، بیت الحمد، شکرانے کا گھر۔ میرے بھائیوں، آخری بات، اور اسی پر ہماری بات ختم ہوگی، جس کی زبان پر موت کے وقت کلمہ شہادت جاری ہو، اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔
من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہم سب کو جنت نصیب فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو جنت نصیب فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو جنت نصیب فرما۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔